وہ دین حق جب آئے گا، اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ کے حبیب نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، جب وہ آخری نبی آخری دین آئے گا، آخری مذہب آئے گا، وہ اسلام آنے کے بعد پچھلے تمام دینوں کو ختم کر دیا جائے گا، پچھلے دین ختم ہو جائیں گے، پھر قیامت تک دین اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام کے ماننے والوں کا چرچا ہوگا، پھر قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت آخری نبی امام الانبیاء کو دنیا میں بھیج دیں گے۔ دانیال علیہ السلام یہ بتلا گئے کہ تمام نبی، 1.25 نبی آدم سے عیسیٰ تک جب دنیا میں آ چکیں گے تو اخیر میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں آئیں گی۔ ہمیں بتلا دیا ہزاروں سال پہلے کہ میرے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی۔ قرآن مجید میں 100 آیتوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ ایک ہی بات کافی تھی، ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے ہر زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، رب کی ذات جانتی تھی، رب کائنات بڑے علم والے، بڑی حکمت والے، پروردگار عالم جانتے تھے کہ بعد میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، یونیورسٹیوں کی تعلیم کرنے کے بعد آئیں گے، وہ آ کر کہیں گے اگر آخری نبی تو کیسے نبی؟ اور کوئی کسی طرح سے بیچ میں سے باتیں نکالے گا، کوئی کسی طرح سے۔ اللہ نے 100 آیتیں مختلف انداز میں بیان کر کے حضور کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبیوں میں بھی آخری، رسولوں میں بھی آخری، پیغمبروں میں بھی آخری، کوئی کسی کو بھلائے نہ، خراب نہ کرے، کسی کا ایمان برباد نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی قسم کے کسی نبی نے دنیا میں اب نہیں آنا۔ حضور علیہ السلام نے مختلف سیاق و سباق اور مختلف موقعوں پر 200 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے حضور کا تو ایک ہی ارشاد سر آنکھوں پہ، یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ مختلف سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف موقعوں پر حضور علیہ السلام نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا انا خاتم النبیین، کہیں فرمایا ختم بی النبیون، کہیں فرمایا اللہ نے جب تقدیریں لکھی تو مجھے جب لکھا اللہ نے اسی وقت مجھے آخری نبی لکھ دیا تھا۔ علمی باتیں بے شمار ہیں، آج میں علمی باتوں میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں 100 آیتیں ختم نبوت کی دلیل، 200 احادیث ختم نبوت کی دلیل، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ختم نبوت کی دلیل، پہلے میں سمجھا چکا ہوں۔ صرف محمد الرسول اللہ ختم نبوت کی دلیل، صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ لیکن ایک بات یہاں بتلا کے جاتا ہوں تاکہ پڑھے لکھوں کے تھوڑی سی بات ذہن میں آ جائے، امام الانبیاء کو اللہ نے جو ان گنت معجزات عطا فرمائے، حضور کے تمام معجزے ختم نبوت کی دلیل ہے۔
ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 100واں، 1000واں نبی آتے رہے، اللہ عظمتیں معجزات دیتے رہے۔ زمانہ ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس زمانے میں لوہے کی صنعت بڑا کام ہے، اس وقت لوہے کی صنعت کا بڑا کام ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا ہی معجزہ عطا فرما دیا۔ یہ سخت لوہا داؤد علیہ السلام یوں اپنے ہاتھوں میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، تلواریں بناتے، تیر بناتے، زریں بناتے۔ اللہ نے یہ ایک صنعت بنا دی۔ داؤد علیہ السلام جب کسی لوہے کو ہاتھ لگاتے نرم ہو جاتا۔ لوہے کے کام کرنے والے وہ لوگ تھے، سریا تلوار بنانے والے لوگ تھے، سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا کمال ہے، ہم لوہے کو بھٹی میں ڈالیں، پہلے اس کو پکائیں، نرم کریں، پھر اس کو ہتھوڑے مار مار کے کسی حال میں ڈھالتے ہیں، کسی کا تیر بنائے، تلوار بنائے، بھالا بنائے، خنجر بنائے، چھری بنائے، کوئی اور اوزار بنائے۔ ہمیں آگ پہ پہلے گرم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتنے بڑے کمال والا آ گیا، لوہے کو گرم بھی نہیں کرتا، ہتھوڑی سے کوٹتا بھی نہیں، لیکن تلوار بنا دیا کرتا ہے۔ کہاں بڑے کمال والے آ گئے۔ آگے چلے، زمانہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگری کا زمانہ ہے، جادوگروں کا جادو بڑے عروج پہ پہنچا ہوا۔ واقعہ آپ نے سنا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے ہمارے یہ گھر کے اندر جو چارپائیاں موجود ہیں، ان کو بننے والی رسیوں کو ڈالا، سانپ بن گئی، اتنا بڑا جادو چلایا۔ لیکن رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی کمال عطا فرمایا۔ جادو کا دور دورہ ہے، لوگ رسیوں کے سانپ بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو، لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا۔ کہنے لگے جی ان سے بڑا کمال والا نہیں ہو سکتا، بہت بڑے کمال کی بات ہے یہ۔ زمانہ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، طب کا زمانہ ہے، میڈیکل کا زمانہ ہے، میڈیکل اور طب بڑے اپنے عروج میں ہے۔ لیکن اس وقت کے بڑے بڑے محقق جو لوگ تھے، جن میں ارسطو ہے، جن میں افلاطون ہے، یہ تمام کے تمام بڑے پڑھے لکھے محقق لوگ اپنا فیصلہ دے چکے تھے۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن کوڑ کا علاج کوئی نہیں، اندھے پن کا علاج کوئی نہیں، موت کا علاج کوئی نہیں۔ مرے ہوئے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، نابینا کو بینا نہیں کیا جا سکتا، برس کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہی معجزات عطا فرما دیے، طب کے معجزات عطا فرما دیے۔ کسی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ آنکھیں عطا فرما دیتے تھے۔ کسی مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ کوڑ کے مریض کو صحت دے دیا کرتے تھے۔ کسی مردے کی قبر پر جا کر سوال کر دیں، آواز لگا دیں، قم بإذن اللہ، اے اس قبر کے مردے، تجھے 40 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، یا 40,000 سال اپنی قبر میں گزر گئے، لیکن اے مردے، میرے اللہ کے حکم سے، میری اللہ کی اجازت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ لوگوں نے کہا بھئی کمال ہو گیا، ان سے بڑھ کر تو کمال والا کوئی آ نہیں سکتا۔ انہیں پچھلی وہ تاریخ بھی پتا تھی، اگر وہ لوہے میں کمال تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اس سے بھی بڑا کمال والا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات اس سے بھی کمال والے۔ لوگوں نے کہا اس سے بڑا کمال والا نہیں آ سکتا،
لیکن پروردگار عالم یہ باتیں لوگوں کو اس لیے بتانا سمجھانا چاہتے تھے. پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک تو معجزات گنتی کے نہیں عطا فرمائے, 2-4 نہیں عطا فرمائے, بلکہ پروردگار عالم نے لاکھوں کروڑوں انگنت معجزات اور کمالات عطا فرمائے. لیکن ایسے معجزات عطا فرمائے, ایسے کمالات عطا فرمائے, پہلے والے نبی تو کیا, امام الانبیاء کے بعد قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی اس کمال کو نہیں پہنچ سکتا. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کا جگر پھٹ گیا. کوئی تحقیق سنی ہے ایسی کہ امریکہ میں سائنسدان آ گیا چاند کے ٹکڑے کر دے گا؟ قیامت آ سکتی ہے, اس کمال کا مقابلہ کوئی نہیں. اور یہ کمالات تو بعد میں سامنے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ خوش نصیب مائی جنہوں نے اپنا دودھ امام الانبیاء کو پلایا, اللہ نے کیا مقدر سنوارے, گھر میں لائی, جھولا جھلا رہی ہیں, جھولے میں ڈالا ہوا جھلا رہی ہیں. حضور نے اپنی مبارک انگلی چاند کی طرف کی ہوئی ہے. آپ حضرات کو پتا ہے چاند یوں چلتا ہے, یوں چلتے ہوئے دیکھا, جھولا یوں چل رہا ہے, انگلی مبارک یوں اٹھائی ہوئی ہے. اما دیکھ کر حیران ہو گئی, یہ انگلی یہاں سے جب یہاں آتی ہے چاند وہاں سے وہاں آ جاتا. سنا کوئی ایسا محقق کہ چاند کو ہلا دے؟ اس ایک معجزے کا جب مقابلے والا کمال والا کوئی نہیں آ سکتا تو باقی کمالات کا مقابلہ کون کرے؟ جب حضور کے بعد کمالات میں بڑھ کر کوئی نہیں تو پتہ چلا حضور سب سے بڑے کمال والے, حضور سب سے بڑی نبوت والے, حضور سب سے بڑی عظمت والے. جب کمال میں ان جیسا کوئی نبی نہیں آ سکتا, پتہ چلا اللہ نے تمام کمالات حضور پر ختم کر کے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. حضور کے تمام کمالات معجزات حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہیں. میں ان تفصیلوں میں آج زیادہ نہیں جانا چاہتا. آج انگریزی اعتبار سے ستمبر کے مہینے کی 1 تاریخ ہے. 7 ستمبر 1974 کو اللہ نے ملک پاکستان پر ایک انعام فرمایا. الحمدللہ ہم لوگ امام الانبیاء کو آخری نبی مانتے ہیں, رتی برابر بھی ہمیں شک کوئی نہیں. اگر کسی کو ہے اپنا شک ٹھیک کر لے, اپنا شک ٹھیک کر لے. اگر شک ٹھیک نہیں کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے. صرف اتنا ہی نہیں, وہ آدمی کذاب بن جائے گا, دجال بن جائے گا, جھوٹا بن جائے گا, مرتد بھی ہو جائے گا, ایمان سے خارج ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا. یہ میرے جذبات نہیں ہے خالی, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ختم نبوت حضور کی بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا اس دعویٰ کرنے والے پر تصدیق کرے, ایمان لے آئے, حضور نے فرمایا دونوں لوگ کذاب ہیں, دجال ہیں, جھوٹے ہیں, کافر ہیں, مرتد ہیں, واجب القتل ہیں. ان سے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو 7 ستمبر آنے والی ہے, چاہے 7 ستمبر 1974 کا تعارف آپ سے کرا دو. اس روز کیا ہوا ملک پاکستان کے اندر؟ کاغذوں میں قانون کے اعتبار سے قادیانیت کا خاتمہ ہوا. قانونی طور پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. آپ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے واقعی, لیکن ناراض نہ ہونا,
میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اب تک کہ آپ نے اپنی زندگی میں ختم نبوت کی تحفظ کا کیا کام کیا؟ کیا اپنے بیٹے کو سمجھائی ختم نبوت کیا ہے؟ بیوی کو سمجھایا؟ بیٹی کو سمجھایا؟ کیا تیری زبان کے بول خرچ ہوئے؟ جان لگی، خون بہا، کوششیں لگی، مہارتیں کام آئی؟ کیا تیرا روپیہ ختم نبوت کے لیے خرچ ہوا؟ 100 کا نوٹ؟ کیوں جی؟ کرنے والے تو بڑا کچھ کر گئے، ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس سوچ کا تھوڑا سا زاویہ، اور ہر سال اور جب بھی موقع بنتا ہے کچھ نئے نوجوان آتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ ایک سبق ہے، وہی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ 1974 کا واقعہ مختصراً تو یہ ہے کہ یہاں جب ختم نبوت کی تحریک چلی، قادیانیوں نے پاکستان بننے کے بعد چنیوٹ علاقہ ہے سرگودا کے قریب، وہاں ربوہ ایک علاقہ ہے، وہ انہوں نے ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی ہے۔ وہاں انہوں نے ایک ظلم و تشدد کی داستان رقم کی۔ ہمارے ملتان نشتر کالج کے کچھ طلباء بذریعہ ریل گاڑی سوات پشاور کی سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر جب ریل رکی، وہاں قادیانی نوجوانوں نے ان میں لٹریچر بھی تقسیم کیا قادیانیت کے متعلق کہ یہ قادیانیت والا جو دین ہے قبول کر لو اور تمہیں بڑی مراعات ملے گی، لالت ملے گی۔ تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہوا، ٹرین چلی گئی۔ یہ نوجوان جب سیر سپاٹا کر کے واپس آئے، وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ واپسی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ یہودیوں کے آلہ ساز، ان کا خود کاشتہ یہ جو پودے تھے جو قادیانیت کی صورت میں یہاں جو ہے وہ پل رہے تھے، نوجوان مسلح وہاں اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ واپسی میں ریل گاڑی رکنی نہیں تھی، زبردستی روکی گئی۔ جس ڈبے میں وہ نشتر کالج کے طلباء تھے، انہیں اتار کر ان پر شدید ظلم اور تشدد کیا گیا۔ بعض اوقات کوئی نقصان وارے میں آ جاتا ہے، اللہ کرے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ بعض اوقات سیلاب آتا نا، سیلاب، کسی کی جھونپڑی تھی اڑ گئی، پیچھے آ گئی کوئی NGO، کہا بھی ہاں جی آپ کا کیا نقصان ہوا، آپ کا کیا ہوا، آپ کا، وہ میرے پاس آئے، ہاں جی مولوی صاحب آپ کا کیا ہوا؟ جی میری جو ہے نا جی 10 مرلے کی کوٹھی تھی، اتنی بنیادیں تھی، سونا تھا، ہیرے تھے، سب بہ گئے، تھی جھوپڑی، کاغذوں میں لکھوائی 10 مرلے کی کوٹھی، اور 10 کے نہیں تو 5 مرلے کے پیسے مل گئے، مزے لگ گئے۔ بعض اوقات کوئی نقصان وارے میں آ جاتا ہے۔ نوجوانوں کو وہاں مارا پیٹا گیا، مار مار کر کئی نوجوانوں کو بے ہوش کر دیا گیا۔ یہ چشمدید لوگوں کی گواہی کے واقعات آپ کو میں نے مختصراً بات سنا دی، جو اس وقت نشتر کالج کے طلباء تھے، آج وہ ڈاکٹر بن کر بزرگی اور سفید بالوں کی عمر میں آ گئے۔ یہ ان کا سارا تفصیلی بیان ہے، انہوں نے کس کس انداز میں مارا پیٹا، کیا کیا اوزار ان کے پاس تھے۔ بالآخر ابھی ریل فیصل آباد نہیں پہنچی، خبر آ چکی تھی، ملک بھر کے تمام مسالک کے علماء اور تمام کے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن جمع ہو گئے کہ اب تو یہ سر پہ چڑھنے لگے ہیں، اب تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس وقت سے علماء نے سر جوڑ کر جو تحریک چلائی، چلتے چلتے کرتے کرتے کوششیں محنتیں ہوتے بات اسمبلی میں آئی، اور اسمبلی میں باقاعدہ 7 ستمبر 1974 کو بل پاس ہو گیا کہ یہ قادیانی مرزائی، ان کی تمام شاخیں لاہوری ہوں یا کوئی بھی ہو،
کی تمام شاخوں کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان کوئی نہیں۔ اور اگلی بات، اسی قانون میں یہ لکھا گیا، آج کچھ نوجوانوں کے ذہن میں ہوں گی باتیں، کہتے ہیں جی ان کی مسجد کیوں توڑی جاتی ہے، ہم لوگ ان کے مخالف کیوں ہیں؟ انہوں نے اللہ اللہ ہی تو کرنی ہے۔ قانون میں اس دن لکھا گیا تھا کہ اپنی مسجد یعنی عبادت گاہ کا نام یہ مسجد نہیں رکھ سکتے۔ اور بھئی عیسائی ان کا ایک گرجا گھر ہو اور اس کے باہر وہ لکھ دیں کہ جامع مسجد مدنی، برداشت کرو گے؟ اس کا نام وہ رکھ دیں کہ مسجد اقصی، ہم نے رکھا ہوا ہے نا نام، ہم رکھ دیں اس کا جامع مسجد ریاض الجنہ، جامع مسجد رشیدیہ، ریواڑی والے سارے پہنچ جائیں گے بھائی عیسائی ہو تم، اس کا نام مسجد کیوں رکھ دیا اور ہماری مسجد کا نام کیوں رکھ دیا؟ اس طرح سے قانون پاس ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، کچھ اور رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے گرجا گھر پہ ہمیں اعتراض نہیں، جیسے گردوارے پہ اعتراض نہیں، اقلیتوں نے اپنی عبادات کرنی ہے کریں، لیکن وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے۔ مینار مسجد کی نشانی ہے، مینار نہیں بنا سکتے۔ یہ محراب مسجد کی نشانی ہے، محراب نہیں بنا سکتے۔ پڑھے لکھے نوجوان یہ جملے اپنی ذہن میں رکھیں گے تو 7 ستمبر بھولے گا تو نہیں آپ لوگوں کو، 1974 کو یہ بل پاس ہوا، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ میں نے جتنی آسانی سے آپ کو سنا دیا، اتنی آسانی سے نہ یہ بل پاس ہوا، نہ اتنی آسانی سے یہ تحفظ ختم نبوت کا کام ہوا، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں خرچ ہوئی، ہزاروں نہیں ان گنت بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، گھر لٹے، گھر اجڑے، تو اللہ نے یہ دین کا گلشن آباد فرمایا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا لوگوں میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آ گیا، میرے بعد اب کوئی نبی کوئی نہیں۔ رب کائنات نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا اب میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ کہ میں آخری نبی، صحابہ کرام نے عرض کر دی آقا آخری نبی کا ختم نبوت کا ہمیں معنی تو بتلا دو، اس کا مفہوم تو بتلا دو۔ فرمایا لا نبی بعدی، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ میرے بعد یا تو 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹی مدعی نبوت آئیں گے، یا پھر میرے بعد قیامت آئے گی، یا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ہدایت کا دروازہ بند کوئی نہیں، اصلاح کا دروازہ بند کوئی نہیں۔ آقا پھر اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا میرے بعد نبی تو کوئی نہیں لیکن رب کائنات میرے بعد خلیفہ بنائے
کریں گے، پھر اس کے بعد اور خلیفہ آئے گا، پھر خلافت کا دور چلتا رہے گا۔ پتہ چلا امام الانبیاء نے بتلا دیا اب نبوت کوئی نہیں، اب خلافت چلے گی۔ امام الانبیاء کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، حضور علیہ السلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا میرے بعد جب نبی کوئی نہیں، میرے بعد آنے والا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ فرمایا جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل بن جایا کرتا ہے۔ آج کا مسلمان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب اگر مر مٹنے کو تیار پھرتا ہے، یہ کوئی اس کا اپنا جذبہ کوئی نہیں، یہ امام الانبیاء نے ہمیں جذبہ دیا۔ امام الانبیاء کے دور کے اندر، زمانہ نبوت کے اندر جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا مسیلمہ کذاب نے امام الانبیاء کے دور کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور چل کر امام الانبیاء کی خدمت میں بھی آ گیا، آ کر کے کہنے لگا اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لو، مجھے بھی نبی بنا دو، مجھے بھی سانچے دار بنا دو۔ امام الانبیاء کے ہاتھ میں ایک باریک سی لاٹھی تھی، لکڑی تھی۔ فرمایا تم نبوت میں دعوے دار بننا چاہتے ہو، میں اپنی نبوت میں تمہیں لکڑی میں سے آدھی لکڑی کا بھی دعوے دار نہیں بنا سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف جہاد پہ صحابہ کو بھیج کر ثابت کر دیا کہ ختم نبوت کے لیے یا جان دے دو یا جان لے لو۔ لوگوں مولوی پاگل نہیں ہے، مولوی دیوانہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کرتا ہے، گھر بار کو بھی قربان کرتا ہے، امام الانبیاء کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ٹائم بھی نکالتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے۔ ان گنت ایسے واقعات ہیں، رب کائنات کی قسم ہمارے علماء کرام نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گھر بار کو بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں اکلوتا جوان بیٹا ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں آخری سانسیں لے رہا ہے، اسی وقت یہ پیغام مل گیا وہاں جلندھر انڈیا سے ایک آدمی قادیانی اللہ دیتا بالا کوٹ میں آ گیا، اپنی قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے کتابوں کا بورا باندھ لیا، کتابیں کندھے پہ رکھی، سفر پہ چل پڑے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، اور اللہ والے بیٹا بیمار ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ دعائیں دے دی اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، لیکن میں امام الانبیاء کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس حالت میں بیٹے کو چھوڑا، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گیا ریل میں بیٹھنے کے لیے، پیچھے گھر سے خبر آ گئی بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، جانے سے پہلے جنازہ پڑھتے جاؤ، جنازہ پڑھاتے جاؤ۔ فرمایا آ لوگوں، بیٹے کا جنازہ پڑھنا، مسلمان کا جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن امام الانبیاء کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ فرض عین ہے۔ میں فرض عین کے لیے فرض کفایہ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن فرض کفایہ کے لیے فرض عین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اکلوتا بیٹا ہے، کیا پیار نہیں ہے اس سے؟ کیوں نہیں؟ جنہیں ختم نبوت کے تحفظ کی قدر اور قیمت کا پتہ ہوتا ہے، نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے امام الانبیاء کی عزت اور عظمت کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی،
کبھی کبھی لاہور جو جاتے ہو نا سیر کرنے کے لیے اور جملہ کہتے ہیں کہ جڑا لاہور نہیں گیا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں. تو پاگلو اور نوجوانوں تمہارے ذہن میں ہے کہ جس نے داتا دربار نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں, جس نے قلعہ نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں, جس نے وہ مینار پاکستان نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے لاہور کی سرزمین پر جو ختم نبوت کے مجاہد سو رہے ہیں, جاؤ ان سے ملو جنہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی, ان کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کی, جنہوں نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی, ان نوجوانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, وہ جمے ہی نہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. نوجوان 4 صفوں میں کھڑے ہوئے, 4 صفوں میں ہزاروں کی تعداد ہے. آگے گورنمنٹ نے سرخ رنگ کی ایک لکیر لگائی, جو اس سے آگے بڑھے گا گولی چلا دیں گے. نوجوانوں کی پہلی صف اس سے آگے بڑھی, چھلنی کر دیا, بوٹ کے رکھ دیا. پچھلی صف گھبرائی نہیں, وہ آگے بڑھے, سب کو شہید کر دیا. تیسری صف, چوتھی صف, چاروں صفوں میں ہزاروں کی تعداد میں جتنے جوان تھے سب اپنی جوانی تحفظ ختم نبوت پہ قربان کر گئے. چلو یہ لوگ تو آئے ہی کفن باندھ کے تھے, یہ تو آئے ہی کفن باندھ کے تھے کہ ہم امام الانبیاء کی عظمت پہ کٹ مریں گے. ایک برات جا رہی ہے, برات, کفن نہیں, سیرا باندھا ہوا. لوگوں کی نظر پڑی کہ تحریک چل رہی ہے, لوگ جمع ہیں. کیوں جمع ہیں؟ کہا ختم نبوت کے لیے, امام الانبیاء کی عزت کی حفاظت کے لیے. اچھا, اس دولے کی ماں دولے کے پاس آئی, دولہا نوجوان ہوگا نا جس نے سیرا باندھا, اس جوان کے پاس آئی, کہا بیٹا یہ سیرے اتار دے, میرا اللہ قیامت والے دن سیرا پہنائے گا. آج یہ تیرے یار بیلی براتی ہیں, امام الانبیاء تیرے براتی بنے گے, حور العین سے تیری شادی ہوگی, امام الانبیاء کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کر دے. اس دولہے نے اپنا سیرا اتارا, امام الانبیاء کی محبت میں قربان ہو گیا. 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی کندھے پہ اپنے 5 سال کے بچے کو بٹھایا ہوا بازار سے گزر رہا ہے. حالت یہ ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے کو گولی سے جوان ملتا ہے, اس کی لاش لٹا دی جاتی ہے. یہ 80 سال کا بابا جی کندھے پہ 5 سال کا بچہ بیٹھا ہے, بازار سے گزر رہا ہے. یہ بابا جی کہتا ہے عقیدہ ختم نبوت, بچہ کہتا ہے زندہ باد. کبھی کوئی نقشہ ایسا بناؤ تو صحیح, کوئی نہیں کچھ کہے گا, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. انشاءاللہ کوئی مولوی بچا لے گا تجھے. 80 سال کا بابا جی نعرہ لگاتا ہے عقیدہ ختم نبوت, 5 سال کا بچہ کندھے پہ بیٹھا صدا بلند کرتا زندہ باد. یہ نعرہ لگاتے لگاتے بازار میں آ گئے, سامنے پولیس کا سپرڈنٹ کھڑا ہے. اس نے کہا بابا جی اپنے بڑھاپے پہ ترس کھا, بابا جی اپنی اس بڑھاپے والی زندگی پہ ترس کھا, ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا, تجھے گولی سے بھون کے رکھ دیا جائے گا. بابے نے کوئی جواب نہ دیا, آگے چل پڑا, نعرہ یہی لگا دیا عقیدہ ختم نبوت. بچے نے صدا بلند کر دی زندہ باد. وہ پولیس سپرڈنٹ آگے بڑھا, پستول نکالی, ایک ایک بار کے اندر بابا کو بھی بچے کو بھی گولیاں چلا کر کے ختم کر دیا. 80 سال کا بابا امام الانبیاء کے ختم نبوت کا شہید بن گیا, اپنے ساتھ 5 سالہ بچے کو بھی یہ عظمت اور یہ مرتبہ دلوا گیا. لوگوں یہ عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے. جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا, امام الانبیاء کی تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی کام کیا, جملے بولے, جان لگائی, مال لگایا, اپنے آپ کو پیش کر دیا, رب کائنات کی
قسم ہے رب کائنات اس بندے کو دنیا آخرت میں مالا مال کر دیا کرتے ہیں, کامیاب کر دیا کرتے ہیں. آپ کی ملتان کی سرزمین پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ مرد کلندر آرام فرما ہے, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. فرمایا کرتے تھے لوگوں ختم نبوت کی تحفظ کے لیے میری تمام زندگی میں سے آدھی زندگی ریل میں گزر گئی, آدھی جیل میں گزر گئی. ختم نبوت آدھی ریل میں سورے نہیں جا رہے تھے, سسرال نہیں, رشتہ داریوں میں نہیں, شادیوں میں نہیں, ختم نبوت کے لیے بیانات اور تقریریں کر رہے ہیں. آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ لاہور جانا پڑے گا. جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمع ہی نہیں. وہاں جب جاؤ میانی صاحب قبرستان ہے, پتہ میں بتاؤں گا. غازی علم الدین شہید ایک نوجوان سویا ہوا. اللہ رحمتیں اور زیادہ رحمتیں نازل کرے, درجے بلند کرے. شاہ جی نے تقریر کی, اس کو جذبہ آ گیا. ابھی ہماری ڈیوٹی یہی ہے نا جی, تقریر کر کے بات جو اندھیرے میں ہے اس کو روشنی میں لائیں, پردے ہٹائیں, بات کا مطلب بتائیں کہ لوگ کس کس انداز میں خراب کر رہے ہیں, ان کی نقاب کشائی کریں. ہم نے ہدف دکھانا ہے اور پھر ہم سمیت ہی سب نے اس کا پھر امام الانبیاء کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. تو شاہ جی فرمایا کرتے ہیں آدھی زندگی ریل میں آدھی جیل میں. نہ ریل میں امن ہوتا ہے نہ جیل میں امن ہوتا ہے. ساتھیوں نے کہا شاہ جی ہم خرچہ کرتے ہیں, جاؤ حج کراؤ, حج کے لیے چلے جاؤ. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. کارکنوں نے کہا اللہ والے لوگ تو تمنا کرتے ہیں, آرزو لیے پھرتے ہیں, حسرت لیے پھرتے ہیں, حج اور عمرے کے لیے جائیں گے, اللہ کے گھر بیت اللہ کا دیدار ہو جائے گا, امام الانبیاء کے روضہ اطہر کا دیدار ہو جائے گا. آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے لوگوں حج کرنے کے بعد میں اپنے نانا کے روضے پہ حاضری دوں گا, امام الانبیاء کے روضے پہ حاضری دینے جاؤں گا, درود و سلام کا تحفہ پیش کر جاؤں گا, میں درود و سلام پڑھوں گا. آگے سے میرے نانا نے اگر یہ کہہ دیا اور میرے بیٹے کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تھا, تو یہاں حج کرنے آ گیا, یہاں عمرہ کرنے آ گیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں حج کرنے نہیں جاتا. لوگوں تمام زندگی تحفظ ختم نبوت میں جب لگائی, رب کائنات نے پھر بہت بڑا انعام دنیا میں عطا فرمایا. اس انعام سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر چاہتا ہو حضور کی ذات کی خدمت کرو, کیوں جی ابا جی موجود ہو تو اس کے ذات کی ہم خدمت کرنا. جو جنہیں قدر کا پتہ ہو, پاؤں دباتا ہے, سر دباتا ہے, تیل لگاتا ہے, جسم پر مالش کرتا ہے, جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. حضور تو ہمارے سامنے اب یہاں موجود نہیں, اپنے روضے اطہر میں آرام فرما ہے. فرمایا جو آدمی چاہتا ہو حضور کی جسمانی, حضور کی ذاتی خدمت کرے, تو کہا ختم نبوت کا کام کر, اجر ایسے ملے گا جیسے حضور کی ذات کی خدمت کی ہو. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کا یعنی ذات مبارک کا جب کام کیا, ہمارے ایک اللہ والے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ عرب کا سفر اس نیت سے کیا کہ اب باقی زندگی مدینہ منورہ میں گزاروں گا, وہی موت آئے اور آقا کے قدموں کا دفن مل جائے, جنت البقیع کا دفن مل جائے.
امام الانبیاء کے روضہ اطہر پر درود و سلام کے لیے حاضری دے دی. شام کو جہاں رہائش تھی وہاں پر چلے گئے. رات کو جب سوئے خواب میں امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ تم نے ارادہ کر لیا باقی زندگی مدینہ منورہ میں رہ کر دین کی خدمت کروں گا. عرض کر دیا کہ بالکل اب میرا یہی ارادہ. امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ یہاں سے زیادہ تیرے لیے خدمت کی ضرورت ملک پاکستان میں ہے. واپس چلا جا, وہیں جا کر دین کا کام کر, وہیں جا کر ختم نبوت کا کام کرتا رہو. اور جب واپس جائے گا ملتان چلے جانا, سید عطا اللہ شاہ بخاری سے جا کر میں ملاقات کرنا اور عطا اللہ شاہ کو میرا سلام پیش کر دینا. حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے واپسی کا سفر کر لیا. پاکستان آ گئے, ملتان پہنچے, سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر کے شادی کو امام الانبیاء کا پیغام دے دیا, سلام سنا دیا. اللہ کے حبیب نبی نے تیرا نام لے کر تجھے سلام دیا ہے. واقعات میں لکھا ہے شاہ جی رحمت اللہ علیہ چرپائی کے اوپر بیٹھے تھے, جب یہ جملے سنے وجد طاری ہو گیا, نیچے گر گئے. جب ذرا ہوش سنبھلا کہنے لگے اور درخواستی یاد کر کے بتلاؤ کیا میرا نام لیا تھا؟ فرمایا شاہ جی ہاں تیرا نام لے کر امام الانبیاء نے تجھے سلام بھیجا ہے. اور لوگوں کتنا بڑا مرتبہ ہے ختم نبوت کا کام کرنے والے شخص کا, امام الانبیاء اسے اپنا سلام بھیجا کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی یہ بات فرمائی. حضرت درخواستی فرماتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کو کہہ دینا تم جو ختم نبوت کا کام اپنے ملک میں رہ کر کیا کرتے ہو, میرا اللہ مجھے تازی خبر پہنچاتا ہے اور مجھے خوشی ہوا کرتی ہے. ختم نبوت کے کام کرنے والے سے اللہ کے حبیب نبی بڑے راضی ہوا کرتے ہیں. اور لوگوں دنیا کا کام بڑا کر لیا, کاروبار بڑے کر لیے, پیسہ بڑا کما لیا, دولتیں بڑی اکٹھی کر لی, عہدے بڑے حاصل کر لیے. اب جتنی زندگی بقایا اس زندگی کا روزانہ کا تھوڑا سا حصہ ذرا امام الانبیاء کی محبت کے لیے وقت کر دو, امام الانبیاء کی جسمانی خدمت کے لیے وقت کر دو, ختم نبوت کے لیے تھوڑا سا ٹائم روزانہ کا وقت کر دو. مشکل کام کوئی نہیں. دکان پر بیٹھ کر جہاں روز یہ بات کرتے ہو مہنگائی بڑی ہو گئی, پیٹرول بڑا بڑھ گیا, کیا تیری ان باتوں سے پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ تیری ان باتیں کرنے سے بجلی کا بل کیا کم آ جائے گا؟ نہیں, یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اللہ کی حکمت اور قدرتوں کے فیصلے. وہی دکان پر بیٹھ کر جو بھی یار بیلی آ جائے, زیادہ دیر بیٹھنے والا آ جائے, اس سے ختم نبوت کی تحفظ کی بات کیا کر, ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا کر. امام الانبیاء اپنے روزے میں تجھ سے راضی ہو جائیں گے. جس دن سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اللہ رحمتیں نازل کرے, ترکی کے ایک عالم نے خواب دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, حضور کے ساتھ چند صحابہ بھی ہیں اور تیز تیز کہیں جا رہے ہیں. وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے پوچھا آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا پاکستان میں میرا ایک بیٹا عالم عطا اللہ شاہ بخاری کا انتقال ہو گیا, ہم جنازہ میں شرکت ہونے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے اگلے ہی روز خط لکھا پاکستان. مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ جامع خیر المدارس کے جو محتمم تھے اس وقت خط لکھا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے. انہوں نے جوابی خط لکھا کہ ہمارے یہاں کا بہت بڑا عالم, مرد کلندر, مجاہد ختم نبوت ہے نہیں تھا, دنیا سے رخصت ہو گیا, اپنے حصے کا کام کر گیا.
لیکن نیچے لکھ دیا تم نے کیوں پوچھا. وہاں سے خط آیا اور انہوں نے کہا تم نے جو تاریخ لکھی کہ فلاں تاریخ کو شادی کا انتقال ہوا, میں نے اسی رات کو خواب دیکھا تھا, عین اسی رات کو حضور نے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ کا انتقال ہو گیا, ہم جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. محبت اگر دل میں ہو امام الانبیاء کی تو وہی کام کرے گا, ورنہ مسلمان سارے ہی ہیں, مسلمان تو سارے ہی ہیں. مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں عشق رسول پڑا ہوا تو ہے, محبت پڑی ہوئی تو ہے. میرے محترم دوستوں, وقت ہے جگانے کے. دکاندار اپنی دکان کو تحفظ ختم نبوت کا دفتر بنائے, کوئی پرچہ نہیں ہوگا, ڈرنا نہیں. کیوں؟ جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے قانون میں لکھ دیا کہ یہ کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, تو تجھے کہنے سے کون گرفتار کرے گا؟ میں 15 دفعہ اب تک کہہ چکا ہوں, اللہ خیر رکھے, انشاءاللہ اگلا جمعہ زندہ رہا تو یہی پڑھاؤں گا. پچھلے سال ربیع الاول ربیع الثانی میں ختم نبوت پہ بیان کیا تھا, الحمدللہ سال پورا ہونے کو ہے, اس سے سال بھی بیان کیا تھا. میری گرفتاری اگر نہیں ہوئی, ڈرنا نہیں, جب قانون میں لکھا گیا وہ کافر ہے تو تو کہہ دے گا کافر, تو کیا ہوا؟ تو بھائی پیٹرول ہو گیا 300, بیان تو ایک کروڑ 313 روپے. جی گورنمنٹ نے لکھ دیا, قانون بنا دیا کہ آج سے 313. اگر میں بھی کہہ دوں تو کوئی جرم ہے, پیٹرول پمپ والا کہے تو جرم ہے. جب قانون کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, یہ قانون میں لکھا گیا, اور ہمیں قانون کی کیا ضرورت؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ میرے نبی آخری نبی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب اعلان فرما دیا میرے حبیب نبی کے بعد کسی نے نبی نہیں بن کے آنا, اور امام الانبیاء نے خود ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جب امام الانبیاء نے خود ارشاد فرما دیا, امام الانبیاء نے جب خود مہر لگا دی, اس مہر شدہ کاغذ کو پڑھنے میں تجھے کیا پریشانی, تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اپنی دکان کو بھی ختم نبوت کا دفتر بنا لے, آنے والے کو پیغام دیا کر. اپنے دفتر کو بھی ختم نبوت کا دفتر بنا لے, اپنی فیکٹری کو بھی ختم نبوت کا دفتر بنا لے, اپنے یار دوستوں میں بھی ختم نبوت کی بات کرنا شروع کر دے. بڑی قیمتی بات کرنے لگاؤ, اپنے یار بیلیوں میں ختم نبوت کی بات کرنا شروع کر دے. جتنے منافق چھپے ہوں گے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. نسخہ اچھا ہے, اور تجھے جو 20 سال بعد جا کر ڈنگ ماریں گے ان کا ڈنگ ابھی نکال دیں. بیٹھ کے اپنے دوستوں میں ختم نبوت کی بات کر دیا کر کہ آؤ میرے دوستو 1 گھنٹہ ہم نے حکومت کی باتیں کر لی, بجلی کے بلوں کی باتیں کر لی, پیٹرول پمپوں کی باتیں کر لی, مہنگائی کی باتیں کر لی. 2 منٹ کے لیے اب اپنے نبی کی بات کر کے اپنا ایمان بھی تازہ کر لیں اور اپنے نبی کو خوش بھی کر لیں. دوست تیرے حیران ہو جائیں گے ایسا کیا عمل ہے. پھر انہیں بتلا دے میرے نبی نے, تمہارے نبی نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. جو امام الانبیاء کا سچا امتی ہوگا وہ تجھ سے محبت کرنے والا بن جائے گا, اور جو غدار ہوگا کسی اور کا یار ہوگا وہ تیری جان چھوڑ کے چلا جائے گا. ایک آخری بات کرنے لگا ہوں, باتیں بے شمار کرنی تھی, وقت نہیں رہا, اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں 2-4-5 منٹ جو آگے لگ جائیں گے.
نبوت رحمت ہوا کرتی ہے، نبوت رحمت ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر نبی رحمت بنا، کوئی مصر کے لیے، کوئی فلسطین کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کوئی کسی ملک کے لیے رحمت بنا، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، رب کائنات نے صرف مکہ کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف مدینہ کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف طائف کے لیے رحمت نہیں بنایا، یمن اور شام کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف عرب کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رب کائنات نے عرب عجم تمام جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے امام الانبیاء کو رحمت بنا دیا۔ پھر فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، ہر مخلوق کے لیے رحمت، ہر جہان میں ہر جگہ کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ اور لوگوں، اللہ نے ہم پر تو اور زیادہ رحمت کا نزول فرمایا کہ اللہ نے امام الانبیاء کو آخری نبی بنا دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے رحمت ہے؟ توجہ سے سمجھنی ہے اس بات کو، کہیں نہیں سنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ ہر نبی کے بعد جب دوسرا کوئی نبی آیا، لوگوں کے لیے اس کو نبی تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی امتیں آزمائش میں پڑ گئی۔ بات سمجھ میں آ جائے، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ اس کی جب کرامات سناتے ہو نا لوگوں کو، تو ایک اور کہتا ہے کہ یہ کوئی تیرا ولی ہے، کرامت ہے، میرے ولی کی کرامت سن، میرا ولی اس سے بھی اوپر ہے۔ دل دکھتا ہے کہ نہیں کہ یار میرے جو ہے مرشد سے شان میں ایک بڑھ گیا، اور اگر تجھے اپنا مرشد بدلنا پڑے جان نکلے گی کہ نہیں، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اسی طرح سے دنیا کے دیگر معاملات میں بھی ہے۔ بھائی ملک پاکستان کی لڑائی آپ کے سامنے ہے، میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، میرا کوئی حکم نہیں ہے، سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمہاری دکھتی رگوں پہ جب میں انگلی رکھوں گا تو بات زیادہ نبوت کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ نون لیگ والوں کو مان لو، شکر ہے ابھی تک کسی نے جوتی نہیں نکالی، نہیں نکال سکتے، نہیں مان سکتے۔ اور جب تم ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری والے کو نہیں مان سکتے تو وہ لوگ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو کیسے مانتے؟ یہی وجہ ہے امتیں آزمائش میں پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئے، اللہ کے پیغمبر بن کر آئے، اعلان نبوت کیا، وہی یہودی ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، انہوں نے کیس چلایا، پھانسی کا مطالبہ کیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہم کیسے تسلیم کریں؟ اور انہوں نے اپنی طرف سے پھانسی پہ چڑھا بھی دیا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قرب قیامت میں نزول ہوگا، نازل ہوں گے۔ اسی طرح سے جب عیسائیت کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، جو اس وقت یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، انہوں نے میرے اور آپ کے نبی
نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. لوگوں اب اپنے دل سے سوال کرو, اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا امام الانبیاء کے بعد, میرے نبی کے بعد اگر کوئی اور نبی آج آ جاتا, تصور میں لاؤ اگر آ جاتا, کیا تسلیم کرنا آسان ہوتا؟ اگرچہ وہ سچا نبی بھی ہوتا, ہمیں اپنے نبی سے محبت اتنی ہو گئی, اپنے نبی سے الفت اتنی ہو گئی, اپنے نبی کے لیے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم کسی اور نبی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لوگوں یہی وجہ ہے, جب سچا نبی برداشت نہیں ہوتا تو ہمیں کہا جاتا ہے تم جھوٹے لعین دجال کافر مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرو. ہم کیسے تسلیم کریں؟ اور وہ سچوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے, ہمیں کہتے ہیں جھوٹے کو مان لو. ہم جھوٹے پہ لعنت بھی بھیجنے کو تیار ہیں. رب نے جو اس کے مقدر میں لعنتیں لکھی ہیں, حضور نے فرما دیا سلاسون کذابون, لعنتی, دجال, کافر, ملعون, جھوٹے, واجب القتل 30 پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. حضور نے فرمایا وہ لوگ واجب القتل ہے. صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا, کر کے دکھایا, طریقہ بتایا کہ کوئی اگر ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے, حضور کی محبت میں اور ختم نبوت کی تحفظ میں اپنی جان بھی اگر قربان کر گیا تو قربان کر کے یہ بڑا قیمتی بن گیا. اپنے دلوں کے اندر موجود اس جذبے کو جگاؤ, محبت کے جذبے کو ذرا جگاؤ, کہیں نہ کہیں موجود تو ہے, دبا پڑا ہے. جگائیں گے. لیاقت باغ لاہور, لوگ آج بھی وہاں صبح کی سیر کرنے آتے ہیں, شام کو بھی آتے ہیں. ایک فقیر تھا مسلمان, وہاں کھڑا تھا اپنا وہ کاسا پیالہ لے کے. ایک عیسائی پادری آ گیا سیر کرنے. فقیر کو کیا لینا دینا مذہب سے, اس نے تو ہر آدمی سے لینا ہے, اس سے پوچھنا ہے بھی ہاں جی مسلمان ہے, یہودی ہے, کون ہے, وہ تو کہتا ہے دے جا رنگ سخیا راہ خدا, تیرا اللہ بوٹا لائے. اس فقیر نے وہاں کھڑے کھڑے اس عیسائی سے بھی سوال کر دیا, اللہ کے نام پہ کچھ دیتا جا. اس نے توجہ نہ کی, آگے چلا گیا. ایک لمبا سیر کا چکر لگا کر جب دوبارہ وہاں سے گزرا, اس فقیر نے پھر سوال کر دیا, اللہ کے نام پر دیتا جا. وہ خاموشی سے چلا گیا. گزر کر جب دوبارہ آیا, فقیروں کا آپ کو پتا ہے جب اللہ کے نام پہ نہ ملے پھر رسول اللہ کا نام آ جاتا ہے. اس نے کہا نبی کے نام پہ ہی کچھ دیتا جا, حسین کے نام پہ ہی کچھ دیتا جا, علی کے نام پہ دے دے, ولی کے نام پہ دے دے, اور کسی کو نہیں مانتا تو شہباز قلندر کے نام پہ دے دے. کوئی تو سکہ چلے گا. وہ گزرتا رہا, یہ مانتا رہا, اس نے بات نہیں مانی. اس کے پھر فقیر کے ذہن میں آ گیا یہ تو عیسائی ہے. وہ جب چکر لگا کر کے آیا, اس نے نیا سکہ چلایا, نیا ایک کارڈ چلایا, کہنے لگا بھائی یسوع مسیح کے نام پہ ہی کچھ دیتا جا. اب وہ رک گیا, غصے میں آیا کہ میں نے جب تجھے نہیں دیا اب مجھے جذباتی کر رہا ہے, ایموشنل کر رہا ہے, میرے نبی کا نام لے کر. میرے نبی کے نام پر تم مجھ سے پیسہ مانگتا ہے, ذرا بتلا. صبح سے تو یہاں کھڑا ہے, شام ہو گئی, کتنا پیسہ تو نے لوگوں سے بھیک کے ذریعے کما لیا. اگر میں تجھ سے تیرے نبی کے نام پر مانگوں تو کیا تم یہ مجھے دے دو گے؟ اللہ اکبر. وہ محبت جاگ اٹھی جو ہر گناہگار مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں پڑی ہے. اس نے اپنا وہ پیالہ, اپنا کاسا سامنے رکھا, اس جیب میں جتنے پیسے تھے ڈال دیے, ادھر جو کچھ تھا ڈال دیا, سلوکے میں جو کچھ تھا ڈال دیا, سب کچھ ڈال کر وہ کاسا اس عیسائی کو دیتے ہوئے
ہوئے کہنے لگا اللہ والے تو نے میرے نبی کے نام پر مانگا بھی تو میری دہاڑی مانگی, میری روزی مانگی, 4 پیسے مانگے, اگر میرے نبی کے نام پر آج مجھ سے میری جان مانگتا میں اپنی جان بھی دے جاتا. اس لیے میرے محترم دوستو جان نہیں مانگی جا رہی, آج کے دور میں جان نہیں مانگی جا رہی, جذبے مانگے جا رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر وہ کام تو کر دکھایا, راستے تو آسان کر دیے, وہ بل تو پاس کرا دیا 7 ستمبر 1974 کو, بس اب ہم نے مل کر اس بل کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم سو گئے تو بل تبدیل ہو جائے گا. سوئیں گے جاگیں گے, کیوں جی جاگیں گے, جو ابھی سوئے پڑے ہیں وہ کیا جاگیں گے. میرے 1.25 گھنٹے کی محنت کے بعد جن پہ نیند طاری ہو گئی وہ کیا جاگیں گے. اگر جاگ رہے ہیں تو پھر جواب دو, تاجدار ختم نبوت, یہ آپ کی آواز ہندوستان جائے گی, برطانیہ جائے گی, ملیشیا جائے گی, لوگ یوٹیوب پہ سنتے ہیں, وہ ثبوت تیار ہو رہا ہے. تو جب انہیں پتا چلے گا کہ مولوی پسینوں پسین ہو گیا تھا اور ان کی زندہ باد نہ نکلی حضور کی محبت میں, تو یار وہ کیا کہیں گے, بہار والے, انڈیا والے, وہ ہندوستان والے کیا کہیں گے کہ پاکستان میں قاری حنیف کی آواز سن کے انڈیا میں مسلمان ہو رہے ہیں, ان کی آواز نہیں. کیوں جی. تو اب سناؤ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اپنی دکان پہ کون لگائے گا یہ نعرہ؟ لگا کے دکھاؤ. زندہ باد نعرہ تم لگاؤ, زندہ باد میں کہوں گا زندہ باد. آپ کی آواز اکٹھی نہیں ہے نا, میں بھی آگے پیچھے ہوں. میں یہ ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اپنی دکان پر یہ نعرہ لگانا, پرچہ بھی کوئی نہیں, خرچہ بھی کوئی نہیں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. میں بتا چکا, جب قانون میں پاس ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین, حضور نے 200 مرتبہ فرمایا انا خاتم النبیین, ختم بی النبیون, مختلف انداز میں بتایا کہ میں آخری نبی. تو ہمیں کہنے میں کیا خوف و ڈر, اگر میں کہوں کہ تاجدار ختم نبوت تو اس میں ڈر کیا ہے. لگائیں گے نعرہ اپنی دکانوں پہ, اپنے گھروں میں بھی, اپنی زبان پر یہ جملے رہیں گے. نوجوانوں کو بھی سمجھاؤ, بیوی بچوں کو بھی سمجھاؤ, تاکہ انہیں پتہ تو ہو. کل کو بازار میں گلی میں نعرہ لگ رہا ہو ختم نبوت کا, تو تیری بیوی بازار میں پھرتی ہوئی یہ نہ کہے بھی یہ کیا نعرہ ہے, پتہ نہیں مہنگائی کے خلاف ہے, پتہ نہیں بلوں کے خلاف ہے, پتہ نہیں پیٹرول کے خلاف ہے. انہیں سمجھاؤ کہ ختم نبوت کیا ہے. سمجھائیں گے سب. یہ اب آپ کی ذمہ داری بن گئی. مجھے قرآن و حدیث نے, اساتذہ نے سمجھایا, میں نے آپ کو سمجھا کر اپنی ذمہ داری ادا کر دی. صرف یہی نہیں ہوتا, الحمدللہ ملک بھر میں جہاں جاتا ہوں وہاں جا کر یہ مسئلہ سمجھایا کرتا ہوں, اور اس کے فوائد سامنے دیکھنے میں نظر آئے نہ آئے, ادھر سے ٹھنڈی ہوا ضرور آتی ہے. نہیں سمجھے, مدینہ منورہ سے ٹھنڈی ہوا ضرور آتی ہے. ختم نبوت کا نعرہ, ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں کو مدینہ منورہ سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. میرے محترم دوستو, وہاں سے زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا مقام کوئی نہیں, وہاں سے زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا دنیا میں شہر کوئی نہیں, وہاں سے زیادہ ٹھنڈی اور میٹھی باتیں دنیا کی کسی زبان میں کسی علاقے میں کوئی نہیں. وہی کی باتیں لو, وہی کی باتیں کرو, انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. 7 ستمبر جمعرات کا دن ہے, ہر علاقے سے ریلیاں نکلیں گی اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم امام الانبیاء کے سچے عاشق ہیں نا بھی, سچے عاشق. اور وہ ریلی پورے ملتان بھر میں چلے گی, گھنٹہ گھر وہاں پر جا کر بیانات ہوں گے اور اختتام ہوگا.
تمام مسلمان شرکت کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، سب کو لے کر وہاں پہنچیں گے۔ عین ممکن ہے یہ ایک دن کا ختم نبوت کے لیے یہ کھڑے ہونا، نعرہ لگانا اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے، ہم پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم